بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سید اسرار الحق، اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ ڈگری کالج سدی پیٹ، آج ڈگری سال دوم کا درس پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے کتاب مطالعہ ادب حصے دوم ہے۔ اس میں سے آج قطع کا سبق دیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ نے رباعی پڑھی، تو رباعی میں 4 مصرعے ہوتے ہیں، 2 اشعار ہوتے ہیں، تو شکلاً یہ رباعی سے مشابہ ہے۔ اس لحاظ سے رباعی کے بعد قطع کا سبق ہوگا۔ تو قطع کے لغوی معنی جو ہے ٹکڑے کے ہیں یا کاٹے ہوئے کے ہیں۔ ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں قطع اراضی، ہا کے ساتھ، یعنی زمین کا ایک ٹکڑا۔ اسی طرح بغیر ہا کے بولتے ہیں قطع کلام، بات کو کاٹ دینا، یعنی کوئی بات کر رہا ہو، بیچ میں بات کاٹ دے تو اس کو ہم کہتے ہیں قطع کلام۔ تو یہ عربی زبان میں جو ہے قطع کے معنی جو ہے کاٹے ہوئے کے ہیں، اور یہ اس کا نام اس لیے پڑا کہ ابتدا میں قطع جو ہے غزل کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا، غزل یا قصیدہ کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس اعتبار سے اس کو جو ہے قطع کہا گیا۔ تو کہا کہ مستقل کی حیثیت نہیں تھی، بلکہ یہ غزل کے چند اشعار جو الگ سے غزل کے درمیان استعمال کیے جاتے تھے، اس کو قطع کہا جاتا تھا۔ اور آج بھی شاعر غزل یا نعت پڑھتے وقت کہتا ہے کہ نعت سے پہلے یا غزل سے پہلے چند قطع ملاحظہ ہو۔ تو اس طرح گویا قطع کا رواج آج بھی ہے، اور اس سے ضمنی صنف کی حیثیت حاصل ہے، یعنی یہ نعت کے ساتھ یا غزل کے ساتھ جوڑ کر کے کہے جانے والی صنف ہے۔ تو عربی سے یہ صنف عربی میں تھی، اور عربی سے فارسی میں آئی، اور فارسی سے یہ صنف اردو میں جو ہے اس کا یہ صنف آئی۔ تو اس کی جو ہے مستقل تاریخ ہے، تاریخی حیثیت ہے۔ تو یہاں پر بتائیں گے کہ قطع کسے کہتے ہیں۔ تو قصیدے یا غزل کے دوران نظم نگاری میں قطع ایک شعری حیت ہے۔ قطع یا قصیدہ کے دوران مربوط خیال کو مختلف اشعار میں پیش کرنا قطع کہلاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے گویا کہ آج غزل سے پہلے یا قصیدے سے پہلے جو ہے پیش کیے جانے والے اشعار کو جو ہے قطع کہتے ہیں۔ تو قطع میں کم سے کم 2 اشعار ہوتے ہیں، لیکن 2 ضروری نہیں ہے، بلکہ 2 سے لے کر کے 17 تک ہو سکتے ہیں۔ بعض نے 19 کہا، بعض نے 100 تک کہا ہے کہ اس کے اشعار کی تعداد متعین نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے قطع کو رباعی سے ایک نسبت کچھ مشابہت حاصل ہے۔
رباعی میں اور قطع میں یہ فرق ہے کہ رباعی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں 4 ہی مصرے ہوں، 2 اشعار ہوں، کیونکہ رباعی جو ہے رباع سے نکلا ہے تو اس کے معنی 4 کے ہیں، تو 4 مصرے والی جو ہے نظم کو کہتے ہیں۔ تو رباعی میں اگر 4 سے زیادہ مصرے ہوں تو پھر وہ رباعی نہیں رہے گی، لیکن قطع میں وہ بات نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایک فرق یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رباعی میں جو ہے وزن، اس کا خاص وزن ہوتا ہے اور اسی وزن پہ کہی جاتی ہے۔ رباعی کا خاص وزن ہے بحر حجز کے جو ہے جو اوزان ہیں اس وزن پر رباعی کہی جاتی ہے، لیکن قطع کے لیے جو ہے کوئی وزن مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح رباعی میں مطلع ہوتا ہے، یعنی پہلا مصرع، دوسرا مصرع ہم جو ہے قافیہ ہم وزن ہوتا ہے، اس کے بعد تیسرے مصرے میں قافیہ ردیف نہیں ہوتی، البتہ چوتھے میں ہوتی ہے، گویا کہ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم وزن ہوتا ہے، جبکہ رباعی میں یہ بات نہیں ہوتی، قطع میں یہ بات نہیں ہوتی۔ قطع میں جو ہے پہلا شعر یعنی پہلا مصرع، دوسرا مصرع یہ جو ہے ہم قافیہ ہم وزن ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے صرف دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف کا اہتمام کیا گیا ہو، لیکن رباعی میں جو ہے پابندی کی جاتی ہے۔ تو اگر رباعی کی طرح اگر قطع میں بھی پہلا مصرع اور دوسرا مصرع دونوں ہم قافیہ ہو اور اس کے بعد پھر چوتھا مصرع ہو تو صورت میں یہ جو رباعی کے مشابہ ہو سکتا ہے، اگر 4 ہی مصرے ہوں تو اب کیسے فرق کریں گے؟ تو اس کو فرق کرنے کے لیے وزن سے ہی ہم فرق کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو جو اشتباہ ہوا ہے، مثال کے طور پر مولوی عبدالحق بابا اردو مولوی حق، ان کو بھی اس بات کا شبہ ہو گیا، انہوں نے جو ہے قطع کو رباعی سمجھ لیا۔ تو رباعی کا جو خاص اوزان ہے اس وزن میں جو ہے کہی آتی ہے، جو لوگ اہل فن اس سے واقف ہوں گے۔ اور رباعی میں عام طور پر جو مضامین کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ رباعی میں عام طور پر اصلاحی، اخلاقی، تصوف والے مضامین زیادہ تر ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے رباعی میں اور قطع میں ہم فرق کر سکتے ہیں کہ رباعی میں جو ہے 4 ہی مصرے ہوں گے، اسی طرح جو ہے رباعی میں مطلع ہوگا، قطع میں مطلع ہونا ضروری نہیں ہے، رباعی کے اشعار جو ہے 2 ہی ہوں گے۔ یہ جو ہے رباعی میں اور قطع میں فرق ہے۔ تو اب یہ بتانا ہے کہ قطع کی حیثیت صنف شاعری میں کیا ہے۔ تو یہاں پر اس پر بے بحث کی گئی ہے، اور آج کے دور میں زیادہ تر 2 مصرے، 2 اشعار کہے جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ 2 ہی اشعار ہوں، 2 اشعار سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہا ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے مطابق جو ہے قصیدہ کو جو ہے حیت و معنی کے اعتبار سے قصیدہ یا غزل مسلسل کہنا چاہیے، یعنی قطع کو حیت کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے قصیدہ یا غزل مسلسل خیال کرنا چاہیے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قصیدہ اور غزل میں مطلع کا ہونا ضروری ہے اور قطع میں عموماً مطلع نہیں ہوتا، یعنی غزل میں جس طرح تغزل ہے اور جو ہے دوستوں کی بے تکلفانہ باتیں ہوتی ہیں اور قصیدے میں تعریف کی جاتی ہے، تو گویا کہ یہی پہلو، یہی مضامین، گویا کہ اس کو مضامین کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے یہ جو ہے قصیدہ اور غزل کے مشابہ ہے۔ لیکن غزل میں اسی طرح قصیدے میں ضروری ہے کہ مطلع ہو، یعنی پہلا جو شعر ہو دونوں ہم قافیہ ہم ردیف ہو، وہ
قطع میں ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا ہے گویا کسی نظم کے پہلے شعر کے پہلے مصرے میں قافیہ نہ آنے سے اس کے سبب اسے قطع کہا جاتا ہے، یعنی کاٹ دیا جاتا، یعنی وہ غزل سے کٹ جاتا ہے، یعنی اب اس کا نام غزل نہیں رکھا جاتا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ عام طور پر قطع میں کہ جو پہلا مصرع اور دوسرا مصرع ہے، دونوں مصرعوں میں قافیہ ردیف نہیں ہوتی بلکہ صرف دوسرے مصرع میں ہوتی ہے۔ تو قطع میں نہ مطلع کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ممانعت، یعنی اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، اگر چاہیں تو مطلع اختیار کر سکتے ہیں۔ اختر انصاری نے قطع کو ایک سمٹی ہوئی مختصر نظم کی حیثیت دی ہے، یعنی نظم ایک مختصر نظم ہے، ایک مختصر خیال کو جو ہے دو شعر میں بیان کیا جاتا ہے، ایک مربوط خیال یعنی ایک ہی بات کو، ایک جو ہے کسی خیال کو، کسی مضمون کو مربوط انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ قطع کے اشعار جو ہے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ نظم سے مشابہ ہو گئی، کیونکہ غزل میں جو ہے کوئی خیال پیش کیا جاتا ہے تو ایک شعر کا دوسرے شعر سے تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن قطع میں یہ بات نہیں ہوتی، یہ گویا کہ اس کا جو ہے ایک شعر سے دوسرے شعر سے تعلق ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح قطع کے لیے موضوعات جو ہے محدود نہیں ہیں، متعین نہیں ہیں، کسی بھی موضوع پر قطع جو ہے لکھا جا سکتا ہے۔ اور ابھی وزن کے بارے میں بتا چکے کہ قطع کے اشعار کی رباعی کی طرح جو ہے وزن کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وزن میں قطع کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ بتانا ہے کہ قطع کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یعنی قطع کا رواج کب سے ہوا۔ تو کہتے ہیں اردو ادب کا جب سے رواج ہوا، جب سے جو ہے قطع کا رواج بھی ملتا ہے، یعنی قدیم اردو شعراء کے یہاں بھی آپ کو قطع ملتا ہے۔ اور اردو ادب کی ابتدا جو ہے دکن میں ہوئی، بہمنی سلطنت سے جو ہے کہ اردو ادب کا جو ہے زمانہ شروع ہوتا ہے۔ تو پہلے بہمنی سلطنت قائم ہوئی دکن میں، تو بہمنی سلطنت جو ہے 1347 عیسوی میں قائم ہوئی اور تقریباً 200 سال تک رہی۔ تو 1347 سے لے کر کے 1547 تک کا زمانہ، اس دور میں جو شعراء گزرے ہیں، خواجہ بندہ رواد، گیسو دراز، شمس الاشراق، اس طرح کے جو ہے فخر الدین نظامی جو اردو کے پہلے مثنوی نگار ہیں، ان کے مثنوی قدم راؤ کے بارے میں ذکر ہوا۔ اسی طرح قطب الدین فیروز بھی بیدر کا تھا، فیروز کا تو دیوان جو ہے دستیاب ہوا ہے، کہتے ہیں کہ کلکتہ کی نیشنل لائبریری میں اس کا دیوان موجود ہے، اگر اسے مرتب کر کے شائع کر دیا جائے تو جو ہے اردو کا اسے پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا جائے گا۔ یہ بیدر کے کلیم الدین صاحب نے اس بات کی اپنی کتاب میں اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ البتہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، میرے اس میں شک ہے، اور اب تک جو ہے وہ دیوان مرتب ہو کر ہمارے سامنے نہیں آیا، اس لیے ہم فیروز کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر نہیں کہتے ہیں بلکہ محمد قلی قطب شاہ کو کہتے ہیں۔ تو محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، پہلا شاعر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تقریباً 150 سال پہلے تک، 200 سال تک جو ہے شاعری ہوئی ہے۔ تو ان کے شاعری میں بھی قطعات موجود ہیں۔ اسی طرح جب دکن کی سلطنت کا بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو بہمنی سلطنت کے 5 ریاست تھی، 5 صوبے تھے، پانچوں گویا کے صوبے دار انہوں نے خود مختاری کا اعلان کیا، جس میں گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت اور بیجاپور کی عادل شاہی حکومت، ان دونوں حکومت میں اردو کی بڑی سرپرستی ہوئی، اور تاریخ ادب اردو میں ان دونوں ادوار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ باقی 3 سلطنتیں بیدر کی برید شاہی اور احمد ناراح کی جو ہے نظام شاہی حکومت، اور برار کا علاقہ کی برید شاہی حکومت، وہ جو ہے
اتنی تاریخ میں اتنی مشہور، اتنی ان کو شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ تو قطب شاہی دور میں جو ہے ملک الشعراء تھے ملا وجھی، اسی طرح غواسی، ان کے شاعری میں، اسی طرح عادل شاہی دور میں جو ہے نصرتی ہیں، ان کی غزلوں میں بھی قطع کا انداز نمایاں ہے۔ اسی طرح قطب شاہی دور کے آخری کے بادشاہ محمد قلی قطب شاہ، سلطان عبداللہ قطب شاہ، ابوالحسن تاناشاہ، یہ آخری کے 3 بادشاہ جو ہے تینوں جو ہے شاعر بھی تھے۔ اسی طرح عادل شاہی حکومت میں ابراہیم عادل شاہ وہ بھی شاعر تھا، اس نے نورس نامہ لکھی ہے۔ تو اس کا بھی علی عادل شاہ کا بھی کلیات مرتب ہو چکا ہے، تو ان کی غزلیات میں، قصائد میں بھی قطعات کا ذخیرہ دستیاب ہوا ہے۔ قطب شاہی اور عادل شاہی دور کے بیشتر شعراء نے قطع نویسی کی طرف توجہ دی۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دکن کی سلطنت جو ہے ختم ہو گئی اور مغلیہ سلطنت کے تحت ہی آ گئی، یعنی دکن کی جو خود مختار 5 ریاستیں تھیں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فتح کیا اور ان کو جو ہے مغلیہ سلطنت میں شامل کیا، اور اس کا پایہ تخت جو ہے اورنگ آباد تھا۔ تو اورنگ آباد کے شعراء میں جیسے ولی اورنگ آبادی ہیں، سراج اورنگ آبادی، داؤد اورنگ آبادی، عبدالعلی عزلت، اسد علی خاں تمنا، لطف النساء امتیاز، شیر محمد خاں ایمان، ان کی غزلیہ شاعری میں بھی آپ کو قطعات ملیں گے۔ تو یہ گویا کہ دکن کا حال ہوا۔ اب جو ہے شمال ہند کی طرف جائیے۔ شمال ہند کے 2 بڑے جو ہے دبستان ہے، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔ دبستان کے معنی تو باغ، یعنی جو دہلی، جس کو ہم دہلی اسکول اور لکھنؤ اسکول کہتے ہیں، تو دونوں میں الگ الگ امتیاز ہے دونوں کی شاعری میں۔ تو اب دونوں میں، دبستان دہلی میں بھی اور دبستان لکھنؤ میں، دونوں جگہ آپ کو جو ہے قطع کے نمونے آپ کو ملیں گے۔ جیسا کہ دہلی دبستان میں شیخ ابراہیم ذوق، نواب ابراہیم ذوق تھے جو بہادر شاہ ظفر کے استاد رہے، ان کے کلیات میں بھی 4 مصرعوں میں مشتمل قطعات ملتے ہیں، اور اسی طرح ان کے کلیات میں 20 اشعار پر مشتمل قطعات کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح ولی کے زمانے کے جو وزیر کے بعد جو ہے دہلی کے جو شعراء تھے، فائز، یکرنگ، مرزا مظہر جان جانا، اور ان کے بعد پھر میر درد اور میر سوز دونوں بھائی تھے، اور بہادر شاہ ظفر کے علاوہ ان کے بعد غالب کا دور آتا ہے، غالب کے بعد جو ہے حالی کا دور آتا ہے، تو حالی کی شعر گوئی میں قطعات ملتے ہیں۔ گویا کہ دہلی کے تمام غزل گو شعراء کی طرح لکھنؤ کے شعراء نے بھی قصائد اور غزلوں کے درمیان قطع پیش کیے ہیں، جیسے کہ لکھنوی شعراء میں سید انشاء اللہ خاں انشا، آتش اور ناسخ اور واجد علی شاہ، ان کے دور میں بھی جو ہے قطع کی روایت حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر مغلیہ سلطنت کا گویا کہ چراغ جو گل ہو جاتا ہے 1857 میں، اور بہادر شاہ ظفر قید کر دیے جاتے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی گویا کہ آخری سلطنت بھی ختم ہو جاتی ہے اور انگریزوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کا دور جو ہے 1857 کے بعد کا دور جو ہے یہ غالب کا دور ہے، غالب کا نہیں بلکہ حالی کا دور ہے، اور اس دور کے ان کے بعد کے شعراء حالی ہیں، اقبال ہیں، ان شعراء کے پاس بھی آپ کو غزل کے قطع کے نمونے ملتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی ہیں، اسی طرح احسان دانش، سیما اکبر آبادی، اختر انصاری، فانی بدایونی، ان کے یہاں بھی جو ہے آپ کو قطع کی روایت برقرار ہے۔ اسی طرح محسن نقوی، جون ایلیا، احمد ندیم قاسمی، غلام مصطفیٰ صوفی تبسم، انور مسعود، دور حاضر کے محسن بھوپالی، فیض احمد فیض، زین شکیل، نوید ظفر کیانی، ان لوگوں نے بھی جو ہے قطع کہے ہیں۔ چنانچہ انور مسعود کا قطع سنیے
کہ جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، ہم خزاں سے نباہ کر لیں گے، ہم خزاں سے نباہ کر لیں گے، تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا۔ اسی طرح فیض احمد فیض کا قطعہ ہے، دیکھیے فیض احمد فیض پاکستان کے بہت بڑے شاعر، ابھی جو ہے 2008 میں ان کا انتقال ہوا، انتقال کو 12 سال ہو گئے۔ تو اپنے وقت کے بہترین شاعر، وہ کہتے ہیں ہم فقیروں کی صورت پہ نہ جا، ہم فقیروں کی صورتوں پہ نہ جا، ہم کئی روپ دھار لیتے ہیں، زندگی کے اداس لمحوں کو مسکرا کر گزار لیتے ہیں۔ گویا کہ قطعہ میں بھی اسی طرح غزل کی طرح رنگینی ہے اور طنز ہے، اور زندگی کے حقائق کو، زندگی کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ قطعہ کے ایک بڑے شاعر جو ہے جون ایلیا ہیں۔ یہ جون ایلیا ہے، ان کے قطعات بھی بہت اہم ہیں۔ جون ایلیا، سید جون ایلیا بھی کہتے ہیں ان کو، ان کا انتقال بھی چند سال قبل ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں ہر بار تجھ سے، جون ایلیا دیکھیے، جون ایلیا کی جو ہے فیملی فوٹو ہے، کہتے ہیں ہر بار تجھ سے ملتے وقت، ہر بار تجھ سے ملتے وقت تجھ سے ملنے کی آرزو کی ہے، تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے۔ اسی طرح ان کا ایک اور قطعہ ہے، سال بسال اور ایک لمحہ، کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا۔ سال بسال اور ایک لمحہ، یعنی سال بسال پورا سال اور ایک لمحہ، کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا۔ در پہ دستک بھی دی اور پھر میں خود ہی جو ہے نکل کے آیا۔ یہ گویا کہ شاعرانہ تخیل اور شاعرانہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ تو اس سے آج کے گویا کہ سبق سے یہ اندازہ ہوا کہ اردو زبان میں قطع کی روایت جو ہے قدیم ہے، اس کی جڑ جو ہے بہت مضبوط ہے۔ قدیم شعراء نے بھی قطعات کہے ہیں، اور بعد کے ادوار میں بھی اور دور حاضر میں بھی جو ہے قطع نگاری کی روایت برقرار ہے، اور آج بھی مشاعرے میں نعت خواں اور غزل خواں اپنی غزلوں کے پیش کرنے سے پہلے، نعتوں کے پیش کرنے سے پہلے قطع پیش کرتے ہیں۔ تو اس بنا پر جو ہے یہ فن جو ہے زندہ ہے، کیونکہ اختصار پسندی، دو اشعار میں اپنی بات کو جو ہے مختصر انداز میں پیش کرنا، اور نئے نئے مسائل کو، نئے موضوعات کو، کیونکہ موضوعات کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، اسی طرح وزن کی بھی کوئی قید نہیں ہے، اس لحاظ سے جو ہے یہ ایک مختصر نظم ہے، اور ایک بہت ہی کارآمد اور مفید اور مقبول صنف ہے، اور یہ اردو میں جو ہے رائج ہے، اور اس کا تسلسل قائم ہے، اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ تو اگر آپ میں سے جس کو یہ صنف پسند ہو، وہ اس صنف میں تحقیق کر سکتے ہیں، اس صنف کو اختیار کر سکتے ہیں، اس صنف میں شاعری کر سکتے ہیں، اور ہر صنف سے ہمیں واقفیت رہنا ضروری ہے ایک ادب کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ اسی لیے آپ کو مختلف اصناف کا تعارف کرایا جاتا ہے، مختلف اصناف کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے، تاکہ آپ ان سے واقف ہوں اور اس صنف میں مزید تحقیق کریں، اور اس صنف میں لکھنے اور پڑھنے کے لائق ہوں، اور یا تو تحقیق کے ذریعے سے یا پھر جو ہے خود تخلیق کے ذریعے سے، یعنی آپ خود جو ہے شاعری میں قطع ویسے ہی قطع لکھیں، یا پھر کم سے کم اس پر تحقیق کر کے اس پر اپنی رائے دیں۔ یعنی ایک تحقیقی صلاحیت ہے، ایک تخلیقی صلاحیت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے
لوگوں میں الگ الگ جو ہے خصوصیت، الگ الگ صلاحیت رکھتے ہیں، تو جو صلاحیت ہمارے اندر ہو تو اس صلاحیت کو ہمیں کام میں لانا چاہیے۔ اگر ہماری صلاحیت شاعری کی طرف ہے تو ہمیں شاعری اختیار کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے اندر شاعری کی صلاحیت ہے نثر، تو نثر بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، نثر بھی ادب کا حصہ ہے، نظم بھی ہے۔ ہم جس صنف کو چاہیں اختیار کریں، بہرحال کم سے کم ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اردو کے طالب علم ہیں، اردو میں گریجویٹ کر رہے ہیں، تو ہم کم سے کم ایک صنف میں لکھنے کے لائق ہوں، چاہے غزل ہو، قصیدہ ہو، نثر میں جو ہے مضمون ہو، افسانہ ہو، کہانی ہو، بہرحال کسی ایک صنف میں ہم لکھنے کے خطوط ہو، کم سے کم خطوط نگاری بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ جو خط لکھ سکتا ہے وہ افسانہ بھی لکھ سکتا ہے، تو اس طرح آپ کو مختلف اصناف سے واقفیت ہونے کا موقع ہے، اور اس پہ مزید جو ہے مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم گویا کہ اردو کے واقعی طالب علم کہلائیں، اردو کے گریجویٹ کہلائیں، اور اردو کی خدمت اور اردو سے دلچسپی لینے والے ہم کہلائیں۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔